رپورٹر سجاد حسین کھچی۔ خبر شامل کرتے ہیں کمالیہ سے۔ سجاد حسین کھچی کی رپورٹ کے مطابق کمالیہ اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ اقرا ناصر نے یونیورسٹی آف کمالیہ کا دورہ کیا، جہاں وائس چانسلر یونیورسٹی آف کمالیہ ڈاکٹر یاسر نواب نے ان کا ویلکم کیا۔ دورے کے دوران یونیورسٹی کے تعلیمی اور انتظامی امور، جاری ترقیاتی منصوبوں اور طلباء کو فراہم کی جانے والی سہولیات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر اقرا ناصر نے یونیورسٹی کے تعلیمی معیار، نظم و ضبط اور مثبت تعلیمی ماحول کو سراہتے ہوئے کہا کہ معیاری تعلیم علاقائی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ انہوں نے انتظامیہ کی جانب سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی۔ جڑاوالا سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ایکسپریس میڈیا ٹی وی نیوز کے بیورو چیف ڈاکٹر الطاف حسین جتوئی بلوچ کی رپورٹ کے مطابق صوبائی وزیر قانون رانا محمد اقبال خان کا تحصیل بار کونسل جڑاوالا کا دورہ، وکلا برادری سے ملاقات۔ جڑاوالا بار کونسل جڑاوالا میں لائف جم کلب، کمیٹی روم، ڈسپنسری، ڈاک خانہ، چینج روم، واش روم اور دیگر سہولیات کا افتتاح۔ ایم پی اے مسلم لیگ نواز، صوبائی اسمبلی سردار خان بہادر، ڈوگر راؤ کاشف رحیم صدر فیصل آباد بار، رائے سیف الرحمان بھٹی صدر تحصیل بار جڑاوالا، چودھری عرفان افضال جنرل سیکرٹری، فضل عباس، آفتاب اکبر چودھری اور دیگر کی شرکت۔ وزیر قانون رانا محمد اقبال خان کا لیڈیز بار روم کے لیے 1 کروڑ روپے کی گرانٹ کا اعلان۔ وکلا چیمبرز فائل کی جلد از جلد منظوری کی یقین دہانی۔ وکلا کی خدمت ہمارا مشن ہے، وکلا کو جدید سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ صدر تحصیل بار چودھری عرفان افضال کی جانب سے صوبائی وزیر قانون رانا محمد اقبال خان کا شکریہ ادا کیا گیا۔ میرا اپنا شہر ہے اور یہاں کے وکلا کی جتنی خدمت کی جائے وہ کم ہے۔ بار جڑاوالا کے تمام مطالبات جلد منظور کرائے جائیں گے، صوبائی وزیر قانون۔ خبر شامل کرتے ہیں چیچا وطنی سے۔ بیورو چیف جماعت علی بھٹی کی رپورٹ کے مطابق چیچا وطنی میں وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق نئے تعینات ہونے والے ڈپٹی کمشنر ساہیوال کیپٹن ریٹائرڈ سمیع اللہ فاروق نے شہر کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ اسسٹنٹ کمشنر چیچا وطنی جاوید ممتاز، ایم ایس تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال ڈاکٹر کاظم حیات وتھرا اور چیف آفیسر میونسپل کمیٹی زاہد فرید بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا دورہ کرتے ہوئے مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات، ادویات کی دستیابی، صفائی ستھرائی اور عملے کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ہسپتال میں ادویات کی بروقت فراہمی اور مجموعی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا اور ہدایت کی کہ عوام کو معیاری طبی سہولیات کی فراہمی میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ بعد ازاں انہوں نے سبزی منڈی اور فروٹ ماڈل بازار کا دورہ کیا، جہاں صفائی ستھرائی، اشیاء خوردونوش کی دستیابی اور نرخوں کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ شہر میں صاف ستھرا ماحول اور عوام کو معیاری اور سستی اشیاء کی فراہمی حکومت پنجاب کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ سمیع اللہ فاروق نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق چیچا وطنی میں صفائی، صحت اور عوامی سہولیات کو مزید بہتر بنایا جائے گا اور تمام محکمے عوامی خدمت کے جذبے کے تحت اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے سر انجام دیں گے۔ مزید بہتر بنایا جائے گا اور تمام محکمے عوامی خدمت کے جذبے کے تحت اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے سر انجام دیں گے۔ شہداد پور بیورو چیف ڈسٹرکٹ سانگھر ڈاکٹر عبدالخالد حئی۔ شہداد پور میں کم سن بچوں میں شراب نوشی کا خطرناک رجحان، ایک بچہ جاں بحق، دوسرا تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل۔ شہداد پور کے علاقے وابڈا روڈ کے رہائشی 10 سے 11 سالہ حسنین علی سیال کو شراب اور نیند کی گولیاں کھانے کے باعث تشویشناک حالت میں سمس اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے فوری طور پر اسٹمک واش کیا اور اسپتال ذرائع کے مطابق بچے کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ اہل خانہ کے مطابق ایک روز قبل اسی علاقے کے 16 سالہ وحید علی سیال بھی اسی نوعیت کے افسوسناک واقعے میں اپنی جان کی بازی ہار گئے تھے، جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ شہر میں شراب کے کھلے عام اور سستی دستیابی کے باعث کم عمر بچے بھی اس لعنت کی زد میں آ رہے ہیں۔ علاقہ وکیلوں نے مطالبہ کیا کہ وائن شاپ کو شہر سے باہر منتقل کیا جائے، تاہم بارہا شکایات کے باوجود انتظامیہ اور پولیس کی مبینہ مجرمانہ خاموشی تشویشناک ہے۔ شہری حلقوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری نوٹس لے کر شراب کی غیر قانونی فروخت کے خلاف سخت کارروائی کی جائے تاکہ مزید قیمتی جانوں کا ضیاع روکا جا سکے۔
احمد پور شرکیہ سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر شیخ عزیز الرحمان کے مطابق مارلوز کراٹے سینٹر احمد پور شرکیہ کے زیر اہتمام 16 دسمبر کو یوم سیاح کے موقع پر ایک پراثر تعزیتی تقریب ایم سی ہائی اسکول میں منعقد ہوئی، جس میں سانحہ 16 دسمبر کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور ان کے اہل خانہ سے اظہار یکجہتی کیا گیا۔ مریم عمران نے تقریر کی، پھر مسیرہ سہیل اور ایمن عمران نے اشعار پڑھے۔ تقریب میں شہر کی معزز شخصیات، اساتذہ، کھلاڑیوں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ معزز شرکاء میں شیخ عزیز الرحمان، صدر میڈیا کلب، خرم حیات، قمر حفیظ، حافظ صاحب، سید نیاز شاہ، مقصود اکبر بھٹا، شفیق قریشی، مشتاق موہانہ، محمد سہیل، ملک آصف، امجد سیال، سہیل منظور اور وحید احمد اور دیگر اہم شخصیات بھی شامل تھیں۔ اس موقع پر مارلوز کراٹے سینٹر کے کوچز اور آفیشلز نے بھی خصوصی شرکت کی، جن میں بانی اور چیف کوچ محمد اسحاق گجر، انٹرنیشنل ایوارڈ ہولڈر شوکت علی گھلو، کوچ پاکستان کراٹے ٹیم اور ایشین گولڈ میڈلسٹ محمد ایوب گجر، انٹرنیشنل گولڈ میڈلسٹ ارشد نور، شفیق قریشی، ملک طارق، عبدالرزاق گجر، ملک ناصر عرفات، نیشنل کھلاڑی گولڈ میڈلسٹ اکرم مشتاق اور متین امجد اور حمزہ گجر بھی شامل تھے۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 16 دسمبر ہماری تاریخ کا ایک المناک دن ہے جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ شہداء کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی اور ایسی تقریبات نئی نسل میں شعور بیدار کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ آخر میں شہداء کے درجات کی بلندی اور ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ پیرس چیئرمین جموں کشمیر فورم فرانس چودھری نعیم اختر نے کہا ہے کہ رئیس الاحرار قائد ملت چودھری غلام عباس بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے دست راست الحاق پاکستان کی داعی اور کشمیری مسلمانوں کے حقوق کی پاسبان تھے۔ رئیس الاحرار کی برسی کے موقع پر اپنے خصوصی پیغام میں چودھری نعیم اختر نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ قائد ملت رئیس الاحرار چودھری غلام عباس کے مشن کی تکمیل تک جدوجہد جاری رکھیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قائد ملت نے اپنی فہم و فراست اور بے لوث قیادت سے ڈوگرا غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی مسلمان قوم کو آزادی کا شعور دیا۔ انہوں نے پاکستان کے ساتھ ان کی محبت بے مثال تھی اور یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے پاکستان کی سرزمین پر ہی دفن ہونے کی وصیت کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ صاحب کردار، باعمل اور بااصول سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک درویش صفت شخصیت اور ملک و ملت کے لیے انتہائی درجہ کے دردمندی رکھنے والے عظیم انسان تھے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک آزادی کشمیر کی جدوجہد میں کشمیری قائد چودھری غلام عباس کی خدمات بھی ہمارے ذہنوں میں جگمگاتی رہیں گی۔ خبر شامل کرتے ہیں ضلع بہاول نگر میں لوئر بیرواہ نہر کے کنارے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر کی گئی شجرکاری خطرے کا شکار ہو گئی ہے۔ بااثر افراد کی جانب سے نہر کے اطراف مال مویشیوں کے باڑے بنا لیے گئے ہیں، جس کے باعث لگائے گئے درخت خشک ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ضلع بہاول نگر میں لوئر بیرواہ نہر پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے تحت شجرکاری کی گئی تھی، تاہم بااثر افراد کی مبینہ غفلت اور قبضے کی وجہ سے یہ درخت شدید نقصان کا شکار ہو رہے ہیں۔ مقامی ذرائع کے مطابق مال مویشیوں کو درختوں کے نیچے باندھنے اور غیر قانونی باڑے بنانے سے درخت خشک ہونے لگے ہیں، جس سے محکمہ جنگلات کو مالی اور ماحولیاتی نقصان پہنچ رہا ہے۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب ایکسین فارسٹ بہاول نگر، ایس ڈی او منچن آباد، رینج آفیسر اور بلاک آفیسر سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری نوٹس لے کر نہر کے کنارے مال مویشی باندھنے کے خلاف کارروائی کی جائے۔ علاقہ مکینوں کا الزام ہے کہ عباس لنگا، جو بھینی ماچیا کا رہائشی ہے، محکمہ جنگلات اور نہر کی سرکاری اراضی کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھتے ہوئے اپنے مال مویشیوں کو سامان نہر کے اوپر منتقل کر رہا ہے۔ لوئر بیرواہ نہر فیڈر سے نکلنے والا یہ علاقہ محمد پور، سنسارا، مچھر پور، ہری پورہ اور لاہور کا تک پھیلا ہوا ہے، جہاں شجرکاری کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ شہریوں نے متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ ذمہ داران کے خلاف فوری قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ سرکاری املاک اور ماحولیات کو مزید نقصان سے بچایا جا سکے۔